اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی محکم الکتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، کتاب مبادئ العربیہ ہے، اس میں سے بھی دوسرا حصہ نحو کا حصہ، صرف کا حصہ جو گزر گیا، اس کے بعد ہم ابھی اس وقت مشغول عمل ہے وہ نحو کے اسی حصے میں ہے، اور اس میں سے بھی جو مرفوعات اسم گزر گئے اور منصوبات اسم میں جو بیان کیا تھا گزشتہ روز، منصوبات اسم کے حوالے سے مفاعیل خمسہ، ٹوٹل منصوبات اسم 11 بیان کیا تھا، اس میں سے مفاعیل کے بحث میں ہم تھے، اور مفاعیل کے بحث میں سے بھی ہم مفعول بہ اور مفعول مطلق بیان کر چکا، اور مفعول لہ اور مفعول فی آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا مفعول لہ اور مفعول فی کسے کہتے ہیں، اور مفعول لہ کی کیا علامت ہے، اور مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ ایک بات یہ، دو سوال ہو گیا۔ چوتھا سوال یہ ہے، چوتھا سوال یہ ہے، کیا ہم اس میں زمان و مکان میں ظرف ہونے کی وجہ سے، اسم زمان و مکان میں جو کہ ظرف ہے، ان کی ظرفیت ہونے کی وجہ سے منصوب ہونے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ اس حوالے سے ہی چند مختصر سوالات ہیں، اس کے جواب مصنف صاحب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اولاً مفعول لہ کسے کہتے ہیں؟ تو مفعول لہ وہ اسم ہے جو کہ ذکر ہوتا ہے فعل کے بعد۔ یہ کیوں ذکر ہوتا ہے؟ فعل کے بعد ہی ذکر کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہ اسی فعل کی علت کو بیان کر سکے، جو کام ہوا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفعول لہ، یہ بعد میں آ جاتا ہے۔ مثال، وقف الجند اجلالا للامیر، وقف الجند لشکر ٹھہر گیا، اجلالا للامیر، تو یہاں پر دیکھو یہ کیوں توقف کیا، کیوں ٹھہرا، کیوں رکا؟ اجلالا للامیری، اس امیر کی جلالت کی وجہ سے۔ اب یہاں پر جلالت کیا ہے؟ یہ مفعول لاجلہ یا مفعول لہ ہم کہتے ہیں۔ پس کلمہ اجلالا اس مثال میں مفعول لہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے یہ وقف الجند کی علامت کی علت کو بیان کر رہا ہے، ٹھیک؟ وقف الجند کی، وقف الجند کیوں ہے؟ تو اس لیے اجلال للامیر کی وجہ سے علت بیان کر رہے ہیں اس کی۔ اب بتایا تھا کہ پوچھا تھا کہ مفعول لہ کی علامت کیا ہے؟ مفعول لہ کی علامت پہچاننے کے لیے ہے، اگر فعل سے پہلے آپ لما کو داخل کریں تو یہ لما کیا ہے؟ سوال کے لیے آتے ہیں لما، تو وہ کیوں، کس لیے، یہ چیزیں اس کے لیے عربی میں لما ہو جاتا ہے، لما لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ پہلے تو وہ اس کا جواب بن سکے۔ مثلا جیسے زینت المدینۃ اکراما للحاکم، اس مثال میں دیکھیں فعل سے پہلے ہم لما کو داخل کریں گے، زینت فعل ہے نا، تو یوں سوال کریں گے، مثلا لما زینت المدینۃ، یہ دیکھو کیوں مدینے کو زینت کیا ہے،
تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اکرامن للحاکم، اس حاکم کے اکرام کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اس کا جواب مل گیا اس لیما کا۔ تو اس میں اکرامن ہم کہیں گے مفعول لہ، پس پہچان لیا کہ لیما کے جواب میں جس طرح آپ کو بتایا تھا مفعول کیا ہے، مفعول بھی کیسے کہتے ہیں، تو لمن کے جواب میں جو آتا ہے فاعل کو پہچاننے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو کہا تھا کہ فعل سے پہلے آپ لمن یا ما یا من کو داخل کرے تو پتہ چلے گا۔ مثلا ضربہ، تو یہاں پر ضرب زید عمرن کہنے سے اب یہاں پر کون فاعل ہے کون مفعول ہمیں معلوم نہیں ہے، تو جس نے مارا ہے اس کو پہچاننے کے لیے کیا ہوگا، کس نے مارا۔ اسی طرح ما کیا مارا مثلا، تو ما اور من کے ذریعے سے وہاں پر سوال ہوتا، وہاں پوچھا جاتا تھا، اسی تب وہاں سے فاعل کا معلوم ہوتا تھا۔ اسی طرح یہاں پر لما استعمال کرے تو مفعول لاجلہ ہی معلوم ہو جاتا ہے، تو اس کی علامت لما ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفعول فی کسے کہتے ہیں؟ مفعول فی اس ظرف یا اسم کو کہتے ہیں ظرف، اور اسم کو کہتے ہیں ایک ظرف ہوتا ہے یا اسم کوئی ہو تو اس ظرف یا اسم کو کہتے ہیں جو کسی فعل کے زمان اور کسی فعل کے مکان کو بیان کرنے کے لیے کیا جائے۔ مثلا کسی فعل کے زمان اور مکان کو بیان کرنے کے لیے کیا جائے، جیسے مثلا حضرت صباحا امام المعلمی۔ اب یہاں پر دیکھو حضرت میں حاضر ہوا صبح کے وقت میں امام المعلمی، استاد کے سامنے۔ اب یہاں پر دیکھو مفعول فی کیا ہے، یہاں اس میں امام ہے یا صباحن ہے، تو یہاں پر مفعول فی، یہاں پر ظرف، اس میں ظرف اس اسم کو کہا تھا جو کسی فعل کے زمان و مکان کو بیان کرنے کے لیے کیا جائے۔ تو یہاں پر آپ بتا سکتے ہیں حضرت صباحن، ٹائم تو میں حاضر ہونے کا جو ٹائم ہے وہ تو صبح کا وقت ہے، زمان ہو گیا۔ امام المعلمی، اور وہ جو ظرف تھا وہ کیا ہے، معلم کے پاس بیٹھنے کا وہ جگہ، وہ بھی مکان ہے۔ ٹھیک، تو یہ مفعول فی ہم کہیں گے ان دونوں کو، کس کو، صباحا امام المعلمی۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے، ظرف مکان، اور اس صباحا کو ظرف زمان کہا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور کہا ہر اسم زمان کے اندر ظرف ہونے کی وجہ سے منصوب کی صلاحیت، منصوب ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ہر اسم زمان کی بات ہو رہی ہے، اسم زمان مکان کی بات نہیں۔ ہر اسم زمان کے اندر ظرف ہونے کی وجہ سے، وہ خود ظرف ہے تو اس وجہ سے وہ منصوب ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ مثلا جیسے سافرت شہرن، میں نے سفر کیا کسی مہینے میں، ایک مہینے میں۔ ویومن، یا کہے میں ایک دن میں کیا ہے سفر کیا، یا کہے یہ دیکھو زمانہ ہے، میں ایک مہینے میں یا کسی یا ایک دن میں نے سفر کیا، وہ کون سے دن تو معلوم نہیں ہے اور کس مہینے میں کیا معلوم نہیں ہے، لیکن ٹائم بتا رہا ہے، وہ کون سا ٹائم وہ معین بھی نہیں ہے، بس سال میں سے کسی ایک مہینے میں نے سفر کی، ایام میں سے کسی ایک دن میں نے سفر کیا، ساعتاً اور کسی ایک وقت، ایک گھڑی میں نے، یعنی 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹے میں نے سفر کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔
تو یہاں پر شہرن یومن ساعتن یہ خود بذات خود اس کے اندر منصوب ہونے کی صلاحیت موجود ہے، ظرف ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہ ظرف ہے، ظرف ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہونے کی صلاحیت ہے۔ لیکن اس میں مکان میں ایسی بات نہیں ہے، اس میں مکان میں منصوب ہونے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، بس سوائے چند مبہمات ہیں، مبہمات جیسے کہ مثلا اسماء جہات، ہم کہتے ہیں اسماء جہات ستہ ہے، اور مقادیر وغیرہ، ان میں جو ہے اس میں مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے اس میں، لیکن وہ منصوب ہونے کی صلاحیت موجود نہیں ہے بذات خود۔ مثلا جیسے مثلا مثال دے تو التفت یمینا، اس نے توجہ کیا دائیں طرف، تو یمیناً میں دیکھو مبہم ہے، یمین التفت، اس نے توجہ کیا کہ یہ یمیناً دائیں طرف توجہ کیا۔ وسار کیا ہے فرسخن، اب یہاں پر اس میں مکان ہے کیا، کیا ہے یہاں پر یمیناً کیا ہے ظرف ہے، اور اس میں مکان یہاں پر دائیں طرف، تو یہاں پر معین، لیکن خود بس کہاں پہ، ادھر ہی کہاں پہ کیا ہے اس کا معلوم نہیں ہے، تو یہاں پر یہ خود جس طرح اس میں زمان صلاحیت ہوتی تھی منصوب ہونے کی، یہاں پر ایسی صلاحیت نہیں ہے، بس اس چند میں صلاحیت تھی وہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ مثلا یمیناً جو ایک دائیں طرف، تو یہاں پر تھوڑا سا اشارہ مل گیا ہے دائیں طرف ہونے سے، تو یہ ظرف مکان ہم کہلائیں گے۔ اور وسارا فرسخن، اور ایک فرسخ کیا ہے طے کر دیا، تو یہاں پر اسماء جو یہاں پر شمار ہوا ہے اسماء مکان کے لیے، وہ اس کو ہم کہیں گے مفعول فی ہے، ٹھیک۔ اب مثلا اسماء جہات کتنے ہیں، مثلا یمین، یسار دائیں بائیں، امامہ ورا، امامہ یعنی سامنے، ورا یعنی پیچھے، اور فوق تحت، فوق یعنی اوپر، تحت یعنی نیچے، یہ ہو گیا۔ اسی طرح مقادیر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں، مثلا فرسخ ہے، مقدار ہے، مثلا یہ اس میں مکان ہم کہلائیں گے ان کو، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں مشق، بہت آسان ہے، مشق نمبر 30، یہاں پر چند جملات ہے، ان میں ہمیں مفعول لہ پر نشان لگانا ہے، دیکھنا ہے، خود اس میں مثال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد ربانی ہے، وَلَا تَقُولُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، فرمایا کہ تم لوگ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل مت کرو، نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق پہنچاتے ہیں، دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی۔ تو یہاں پر کیا ہے، اولا خشیتاً، دیکھو یہاں پر تم لوگ اپنے اولادوں کو قتل مت کرو، کہ تم لوگ یہ علت بناتے ہو کیا، خشیتاً لاقن، یعنی فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، یا کیا ہے، اس طرح سے تم لوگ علت بنا رہے ہو۔ وَنَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کے لیے رزق فراہم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر خشیت املاق مفعول اللہ ہے، اس کے نیچے آپ نشان لگا سکتے ہیں۔ دوسری آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، قل رسول کہہ دیجئے، لو انتم تملکون الخزائن رحمت ربی، میرے پروردگار کے رزق کے خزانے رکھتے ہوتے، تو لامسکتم، تو کیا ہوتے،
تم لوگ کو خرچہ کرنے کے خوف سے کیا ہے روک دیتے، اگر تمہیں میرے پروردگار کے کیا ہے رحمت کے خزانوں کی جو ہے ملکیت میں مل جاتی تو کیا ہوتے، تو خرچہ کرنے کے خوف سے روک دیتے۔ تو آج یہی تو ہو رہا ہے مثلاً دنیا میں، تو چند اپنے آپ کو مالک بنا کے پھر اس میں کیا کر رہے ہیں، دوسروں کو، دوسرے ممالک کو، تیسرے ممالک کو مثلاً جن کو بھی سیطرہ حاصل ہے، غالبیت حاصل ہے، وہ یہی تو کر رہے ہیں۔ ٹھیک، کلام طویل ہو جائے گا، لہٰذا ہم شاہد مثال پر آتے ہیں۔ اب شاہد مثال کیا ہے، دیکھو خزائن خشیت الانفاق، یہاں پر لامسکتم، تم لوگ کیا ہے روک دیتے، کس وجہ سے، خوف انفاق یعنی خرچہ کرنے کے خوف سے، خرچہ کرنے کے خوف سے روک دیتے، خرچ کرنے کے خوف سے۔ نمبر 3، وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا، فرمایا اور اگر تعرضن عنہم، اگر تم ان سے من ربک اپنے پروردگار کی رحمت طلب کرنے میں منہ موڑ لے یعنی تعرضن منہ موڑ لے ان سے، کس حوالے سے، ابتغاء رحمت من ربک، اپنے پروردگار کی رحمت طلب کرنے میں سے کیا ہے، طلب کرنے میں منہ موڑ لے، ترجوہا اس کی تم امید رکھتے ہو، اس کی تم امید رکھتے ہو، تو یہ ترجمہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پر شاہد مثال ہمارے کہاں ہے، ابتغاء رحمتی، ابتغاء رحمتی، یہاں پر دیکھو تم لوگ ان سے منہ موڑ لیتے ہو، کس سبب سے، کس وجہ سے، کس کی بنا پر، تو رحمت کے طلب کرنے سے کیا ہے منہ موڑ لیتے ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تعمل شیئا من الخیر ریاء ولا تدعہ حیاء، فرمایا تم نیکی کرنے میں، کسی چیز کے اوپر تم لوگ نیکی میں عمل نہیں کر سکتے دکھاوا بنا کر، دکھاوا کر کے، کسی نیکی میں دکھاوے، کسی چیز میں عمل کرتے وقت، نیکی کرتے وقت دکھاوا نہ کریں، ولا تدعہ حیاء، اور شرم کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو شیئن یہاں پر مفعول بھی ہے۔ اب مثال ہمارے کس میں ہے، ریاءن حیاءن میں ہے، ریا کے طور پر کیا ہے، ریا کرتے ہوئے عمل نہ کرے، شرم کے مارے نیکی نہ چھوڑے، تو یہاں پر یہ ہو گیا اس کا مثال، اور یہاں پر شاہد مثال ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام پر، من ترک التزویج مخافۃ العیلۃ فلیس منا، فرمایا جو شادی کرنا ترک کرے، شادی چھوڑ دے، کیا، دیکھو مفعول لاجلہ آتے ہیں، کس وجہ سے، لما کیوں ترک کرتے ہو، مخافت العیلتی یعنی غربت، یعنی اہل و عیال زیادہ ہوں گے، غربت ہوں گی، تنگ دستی ہونے کے خوف سے، فلیس منا، فرمایا کہ پس وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر مخافتہ یہاں پر مفعول لہ ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، بہت قیمتی کلام ہے معصومین علیہ السلام کے کلام، آیات الہی دیکھو، ان قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادت التجار، فرمایا بتحقیق ایک قوم جو خدا کی عبادت کرتی ہے، رغبتاً لالچ کرتے ہوئے، لالچ کی بنا پر، کیوں عبادت کرتے ہیں، لالچ کے لیے،
تو لالچ کے لیے عبادت کی جائے تو فتلک عبادت التجار، بس اس قوم کی عبادت جو ہے تجار تاجروں کی عبادت جیسی ہے، وہ تاجروں کی عبادت ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، فرمایا ایک بتحقیق قوم جو ہے نا اللہ کی عبادت کرتی ہے رہبتاً، خوف سے، اللہ کے خوف سے وہ عبادت کرتی ہے۔ قوم ایسی بھی ہے تو کیا ہے ان کی عبادت اس طرح سے ہے، خوف خدا میں وہ عبادت کرتی ہے۔ تو فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ تو غلاموں کی عبادت بن جاتی ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا، اور تیسری قوم ہے وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا، اور ایک قوم ایسی بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتی ہے تو شکران، یہاں پر دیکھو کیوں عبادت کرتی ہو تو شکر کرتے ہوئے، تو فتل کا یعنی شکر کے طور پر وہ کرتے ہیں، تو فتل کا عبادت الاحراری، یہ آزاد، وہ کیا ہے آزاد عبادت ہے۔ تو یہاں پر رغبتاً، رہبتاً اور شکراً، یہ تینوں مفعول لہ ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا انما وزعت الزکاة قوتا للفقراء وتوقیرا لاموالہم، فرمایا صرف اور صرف زکوٰۃ کیا ہے مقرر کیا گیا ہے قوتاً للفقراء، فقیروں کو طاقت ملے، تاکہ فقیروں کے لیے طاقت ملے، وتوقیراً لاموالہم، اور تاکہ کیا ہے عزت مل جائے، کس کے لیے عزت ملے، عزت مل جائے ان کے مالوں کی عزت و احترام بڑھ جائے، تو اس وجہ سے ہے۔ یہاں پر دیکھو قوتاً، یہاں پر مفعول بھی ہے، مفعول اللہ ہے، اور توقیراً بھی مفعول اللہ ہے۔ مشق نمبر 31 میں دیکھتے ہیں، مشق نمبر 31 میں چند الفاظ ہے جو کہ کیا ہے ظروف زمان اور ظروف مکان ہے، اور ان کو ہمیں الگ الگ کرنا ہے، ہمیں تمیز کرنا ہے۔ مثلا یہاں پر الفاظ ہے، ایک مثلا ایک لفظ ہے تحت، تحت یعنی نیچے، یہ کیا ہے، یہ ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے، یہاں پر ظرف مکان ہے، ٹھیک۔ اسفلا یعنی کیا ہے اسفلا، پھر اس کو بھی نیچے کے اسی یعنی نچلا حصہ، نچلا حصہ، یہ بھی ظرف مکان ہے۔ عامن یعنی سنہ، ٹھیک، تو عامن یہ بھی ظرف کیا ہے ظرف مکان ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سنتاً یہ ظرف زمان ہے، سال، اور خلف یعنی پیچھے، پیچھے کیا ہے یعنی وہ مکان ہے، مکان ہے۔ وراء اس سے پیچھے مثلا وہ بھی مکان ہے۔ ساعتاً یعنی گھنٹہ کہے تو پھر یہ زمان ہو جائے گا۔ لحظتاً ایک منٹ، 2 منٹ، مثلا یہ کیا ہے لحظتاً ایک لمحہ، یہ بھی زمان ہے۔ ظہراً، ظہراً دیکھو ظہر کا ٹائم بولتے ہیں نا، یہ زمان ہے۔ اچھا، اذاء، اذاء یہ بھی سامنے، یہ مکان ہے۔ تجاہ متوجہ ہونا، سامنے مثلا یہ بھی مکان ہے۔ یمیناً مکان ہے، شمالاً مکان ہے۔ قرناً صدی مثلا یہ بھی یہ زمان ہے۔ حیناً ابھی، حین یعنی زمانہ، حین یعنی زمانے کو بولتے ہیں، یہ بھی زمان ہے۔ ابداً یہ بھی زمانہ ہے۔ لیلتاً زمانہ ہے۔ غداً کل زمانہ ہے۔ یساراً زمانہ ہے۔ بین درمیان، یہاں پر یہ بھی زمانہ ہے۔ میلاً ایک میل مثلا زمانہ ہے۔ فرسخاً
مکان عفن میلن مکان ہے، بینا مکان ہے، فرسخن مکان ہے، ٹھیک ہے. فرسخن یہاں پر بتایا تھا کہ ابھی بھی بتایا تھا فرسخن کیا ہے. یہ مثلا مقادیر کے لیے آتے ہیں مثلا، ٹھیک ہے. تو یہ مکان ہے. فجرن زمان ہے، بکرتن کل زمانہ ہے، عصرن زمانہ ہے، اصیلن شام کو کہتے ہیں، عشیتن زمانہ ہے، شہرن زمانہ ہے، اسبوعن ہفتہ زمانہ ہے. مشق نمبر 32 میں چند جملے ہیں. ان میں ظروف پر جو ظروف ہے اس پہ ہمیں نشان لگانے بہت آسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہاں پر ظرف کون سے بتا دے، ظرف زمان ہوتے یا مکان ہوتے، جو بھی ہو ظرف ہو تو وہاں پر بس کیا ہے لکیر کیا جائے. الیوم یہاں پر ظرف ہے، ٹھیک. دوسرے آیت میں آتے ہیں، الیوم اکملت لکم، ترجمہ تو کرے، الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے دینکم تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم لوگوں کے اوپر میری نعمت تمام کر دی. ارشاد الہی ہے، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا. فخرج علی قومہ من المحراب، پس کیا ہے محراب عبادت میں سے وہ اپنے قوم کی طرف کیا ہے اپنے قوم کی طرف واپس گیا. فاوحی الیہم، تو اس نے کیا ہے ان کو اشارے یا وحی سے فرمایا، ان سبحوا بکرۃ وعشیہ، کی تسبیح کرو صبح و شام. تو لوگ تسبیح کرو صبح و شام. تو یہاں بکرتن و عشیہ ظرف ہے، دونوں کے اوپر نشان لگا دے. ارشاد الہی ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. یہاں پر حولین کاملین، یہاں پر ظرف ہے، دونوں کے اوپر نشان لگا دے. مائیں اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجہل ابدا. اللہ اکبر. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے حصول علم کی ذلت کے اوپر صبر نہ کرے، یعنی ساعتاً 1 گھنٹہ صبر نہ کرے، بقی فی ذل الجہل ابدا، تو وہ جہالت کی ذلت کے اندر ہمیشہ باقی رہے گا. تو 1 لمحہ 1 گھنٹہ تعلیم حصول تعلیم کی ذلت برداشت نہ ہو تو جہالت کی ذلت برداشت کرنی ہوگی ہمیشہ کے لیے. تو یہ خلاصہ ہوگا. یہاں پر ساعتاً ظرف ہے، ابداً ظرف ہے، ٹھیک. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ما تبقى الارض یوما واحدا بغیر امام منا. ہم میں سے کسی امام کے بغیر زمین 1 دن بھی باقی نہیں رہتا ہے. تفرغ الیہ الامت، جس کی طرف امت رجوع کرے. تو یہاں پر یومن یہاں پر ظرف ہے، اور بس یومن ظرف ہے، ٹھیک ہو. امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، حسین کلام ہے، من یأمل ان یعیش غدا فإنه یأمل ان یعیش ابدا. فرمایا، جس نے بھی کل کی امید رکھتا ہے، جو بھی کل کی امید رکھتا ہے، فإنه یأمل ان یعیش ابدا، وہ ہمیشہ کی امید رکھتا ہے. ومن یأمل ان یعیش ابدا، جو ہمیشہ کی امید کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یقسو قلبہ، اس کا دل قساوت ہو جائے گا، یعنی اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. وَيَرْغَبْ فِي الدُّنْيَا، اور ساتھ کیا ہوگا؟ دنیا کی طرف کیا ہے
دنیا کی طرف مائل ہو جائے گا، یرغب راغب ہو جائے گا، مائل ہو جائے گا پھر دنیا کے اندر. تو یہاں پر رغدن ابدن یہاں پر یہ ظرف ہے. اب ہم آتے ہیں مفعول مع منصوبات مفاعیل خمسہ میں سے مفعول به بھی ہو چکا، مفعول مطلق بھی، مفعول لہ بھی، اور مفعول ابھی جو بتایا تھا مفعول یہ مفعول لہ اور مفعول فی بھی ہو گئے. اور ابھی ہم بتاتے ہیں مفعول مع اور مستثنی باللہ. مفعول مع کیا کسے کہتے ہیں؟ مستثنی باللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ دو سوال. مستثنی باللہ پر کب نصب دینا واجب ہے؟ بس یہ تین، صرف یہ تین سوال کے جواب ہے. مثلا مفعول مع اولا دیکھتے ہیں، وہ اسم ہے جسے واو کے بعد کہ جو وہ واو مع کے معنی میں ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ذکر کیا جائے. یعنی ایک ایسا اسم واو کے بعد جو واو معنی مع دیتا ہے اس کے بعد ذکر کیا جائے. کیوں یہ واو مع کے بعد ذکر ہوتا ہے یہ اسم؟ تاکہ وہ مفعول مع کا معمول فعل کے ہمراہ، مفعول مع کا جو معمول جو عمل کیا ہے اس فعل کے ہمراہ ہونے کے لیے اور ساتھ ہونے کو بیان کر سکے. اس لیے وہ واو جو معیت کے معنی پر دیتا ہے اس فعل کے ساتھ ساتھ یعنی یہ بھی ساتھ ہے، تو یہ بیان کرنے کے لیے فعل کے ہمراہ یعنی یہ بھی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس اسم کو مفعول مع کہلاتا ہے. جیسے مثلا اذهب والشارع الجدید، یعنی تم اپنے چلنے اور ذہاب کو شارع جدید کے ہمراہ رکھو. تم اگر یعنی تم اذهب والشارع الجدید تم چلو تو اپنے چلنے اور ذہاب کو، یعنی ذہاب دیکھو اسی چلنے کو، شارع جدید کے ہمراہ چلو. ٹھیک، اور اس سے منحرف نہ ہونا، یعنی اس سے منحرف نہ ہونا. تو یہاں پر دیکھو اپنے چلنے کے ساتھ واو معیت دے رہے ہیں، ساتھ ساتھ شارع جدید کو بھی کے ہمراہ رکھو، یعنی شارع ہمراہ رکھو، یعنی کوئی شارع بھی ہمراہ رکھ کے چلو. یہ ہو گیا مفعول مع. اب آ جاؤ مفعول باللہ. کیا ہے مفعول باللہ؟ یہ بھی اسم ہے، وہ اسم ہے جس کا ذکر اللہ کے بعد آتا ہے. قرآن میں فرامین معصومین میں بہت سارے مل جائیں گے، اللہ کے بعد اسم کوئی پایا جائے تو مستثنی باللہ کہیں گے. وہ اللہ کے اور وہ اللہ کے پہلے والے حکم سے خارج ہوتا ہے. یعنی ایک ایسا اسم اللہ کے بعد آتا ہے اور اللہ سے پہلے جو جملہ ہے اس کے حکم سے یہ جو خارج ہوتا ہے، اس لیے یہ اللہ کے بعد ذکر ہوتا ہے وہ اسم. جیسے مثلا خرجت تلامذۃ من المدرسۃ الا خالدا. تلامذ یعنی شاگرد سارے مدرسے سے کیا ہے؟ نکل گئے مگر خالد نہیں نکلا مدرسے میں ہے. بس اس مثال میں خالد دن کہیں گے، ہم خالدن کہیں گے. کیوں؟ مستثنی ہے. کیونکہ اللہ کے بعد واقع ہوا ہے اور وہ اس حکم سے خارج ہے جس میں تلامذہ داخل ہے. کون سا حکم میں؟ خروج کے حکم میں کیا ہے؟ تلامذہ داخل ہے اور خالد خارج ہے، اس لیے اللہ کے بعد ذکر ہوتا ہے. بس یہی ہے. مستثنی آخر میں جو سوال کیا تھا، مستثنی باللہ کو نصب دینا کب واجب ہے؟ اس وقت واجب ہے اس سے پہلے کلام
تام اور موجب ہو. بس جیسے مثلا یعیش الناس براحت الا الکسلان، فرمایا لوگوں کی زندگی تو براحت یعنی راحت آرام میں ہے، مگر لوگ راحت میں آرام زندگی ہے، مگر الکسلانہ سستی والا کا نہیں ہے، سستی کرنے والے کی زندگی راحت میں نہیں ہوتی. پس کسلان کو نصب دینا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے پہلے کلام تام ہے، لوگوں کی زندگی آرام دہ ہے، مگر سستی والا اسی زندگی کا کیا ہے کلام، وہ پہلے کلام تام تھا، اب یہاں پر یہ کلام کیا ہے تام سے نکل گیا ہے. تو لہٰذا یہاں پر الکسلانہ کو کیا ہے نصب دینا یہاں پر واجب ہو جاتا ہے اور موجب ہے، اور کلام بھی موجب ہے، منفی نہیں ہے. مشق نمبر 32 کیا ہے، مشق نمبر 33 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مفاعیل مستثنی باللہ پر نشان لگانا ہے، پھر مستثنی اور مستثنی منہ کو جدا کرنا ہے. مثلا ارشاد الہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. فرمایا یہاں پر دیکھو الا المودۃ، یہاں پر مودۃ کیا ہے مستثنی ہم کہیں گے، مستثنی منہ کیا ہے اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، میں تم لوگوں سے اے رسول کہہ دے میں تم سے پوچھوں یعنی کچھ بھی سوال نہیں کرتا اس اجر رسالت پر الا المودۃ فی القربی، میرے قربا کے کیا ہے مودت کے علاوہ، یعنی سوائے میرے قربا کی مودت کے میں تم سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا. تو یہاں پر مودت یہاں پر حرف استثناء ہے، مستثنی مودت ہے، مستثنی منہ اسألکم علیہ اجرا ہے. تو یہاں پر اسألکم علیہ اجرا مفعول ہے، اسألکم ہے اجر کے طور پر نہیں سوال کروں گا. تو یہاں پر مفعول ہے اور اللہ حرف استثناء ہو گیا، پر الگ ہو گیا. اور ارشاد الہی فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے اسے نجات اور اس کے اہل کو بھی نجات، انجیناہ ہم نے نجات دے دی، مگر اس کے یعنی اس کے وائف کو یا اس کے عورت کو یا اس کے کیا ہے وائف کو ہم نے اہلیہ کو کیا ہے نجات نہیں دی. تو یہاں پر اللہ حرف استثناء، امرأتہ مستثنیٰ دیکھو نصب کی حالت میں ہے، اور ما قبل جملہ پہلے والے میں ما قبل جملہ سالبہ تھا، اب یہاں پر کیا ہے منفی تھی، اب یہاں پر موجبہ ہے. ٹھیک ہو گیا. کلام انجیناہ واہلہ، اب یہاں پر کلام تام ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل السماء لا يسمعون من اہل الارض شیئا الا الاذان. اب یہاں پر بتحقیق کہ آسمان والے زمین والوں میں سے کچھ بھی نہیں سن سکتا، کسی چیز بھی نہیں سن سکتا مگر اذان کو سن لیتا ہے. اہل آسمان زمین میں سے کچھ بھی نہیں سنائی دیتے ان کو مگر اذان سنائی دیتا ہے. تو یہاں پر دیکھ لیں الا الاذان، یہاں پر اسم میں یہ مستثنیٰ ہے، الا استثناء ہے، الگ ہو گیا. مستثنیٰ منہ لا یسمعون ہے، یسمعون کلام غیر موجب ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وقد سئل عن حد توکل، بتحقیق آپ سے کیا ہے امام کو سوال کیا گیا حد توکل کیا ہے اس کے بارے میں. تو فقال فرمایا علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ تخاف احدا الا اللہ، حد توکل یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے. تو یہاں پر الا اللہ، اللہ حرف استثناء، اللہ مستثنى، لا تخاف احدا
یہاں پر مستثنا منہو ہو جائے گا. کافأنا المجتہد تنشیطا لہ. اب یہاں پر دیکھنا ہے مفاعل میں سے، ہاں یہاں پر اوپر مفعول تو پتہ چل گیا نا. لا تخاف احدا، کسی ایک سے بھی نہ ڈرے. یہاں پر ایک سے بھی نہ ڈرے تو یہاں پر یہ مفعول مطلق ہے، تعداد بیان کرنے کے لیے آتے. اوپر دیکھو شیئن مفعول بھی ہے، اس سے اوپر والے میں کیا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ میں یہاں پر ہا یہاں پر مفعول بھی واقع ہوا ہے اہلہ میں بھی. ٹھیک، اجرن یہاں پر مفعول بھی ہے اوپر سب سے اوپر والے مثال میں. اب یہاں پر آتے ہیں کافأنا المجتہد تنشیطا لہ میں ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ اس طرح سے ہوگا کیا ہے کافأنا انعام، ہم نے انعام دیا کوشش محنت کرنے والے کو، تنشیطا لہ کیوں دیا؟ کیوں یہاں پر ہم نے کیوں انعام دیا ہے؟ تو کیا ہے حرکت کرنے کے لیے، تنشیطا نشاط ہونے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، لہو اس کے لیے. تو یہاں پر مفعول لاجلہ ہی ہے تنشیطا. کافأنا المجتہدہ، مجتہدہ مفعول بھی ہے، لہو مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں اس کو، لام بھی آتے ہیں اس کے اوپر، تو بعد میں انشاءاللہ آ جائے گا. اتخذت عادتا وہی انی ارقد فی النہار ساعتا بعد الظہر. ہم نے ایک عادت اختیار کی ہے، اتخذت عادت، ہم نے ایک عادت اختیار کی ہے، وہ کیا؟ وہی انی ارقد فی النہار ساعتا بعد الظہر، وہ یہ ہے کہ میں دوپہر کے بعد 1 گھنٹہ سوتا ہوں. ارقد یعنی کیا ہے سو جاتا. اب یہاں پر دیکھو میں نے عادتاً ایک عادت بنائی ہے، یہ نو بیان کر رہے. اتخذت میں نے ایک عادت اختیار کی ہے، تو یہاں پر مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہو گیا، اور اس میں مستثنا نہیں ہے. دامت المعرکۃ بین الجیشین یومین کاملین. تو یہاں پر معرکہ ہوا ہے بین الجیشین، 2 جیشوں کے درمیان، 2 لشکروں کے درمیان 2 دن میں، دونوں مکمل یعنی کاملین مکمل ہو گئے. ٹھیک، تو یہاں پر کیا بین، یہاں پر ظرف دیکھو، یہاں پر مفعول فی ہم کہیں گے الجیشینی یومینی وہ بھی یومینی بھی مفعول فی ہے کاملین کے لیے، یہاں پر یہ یومین صفت واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. برق السحاب والمطر، برق السحاب والمطر کیا ہے بادل چمکتے ہی کیا ہے ساتھ بارش ہو گئی. تو یہاں پر السحاب والمطر، والمطر میں یہاں پر یہ مفعول مع ہے، مفعول مع ہے. ابیت والبکا، میں نے رات کی اور رونے کے ساتھ. تو یہاں پر ابیت والبکا یہاں پر کیا ہے مفعول مع ہے. سافرت وسعیدا الی لبنان، اور میں نے سفر کی میرے ساتھ ساتھ کیا ہے ہمراہ سعید بھی تھا لبنان تک. تو یہاں پر وسعیدا مفعول مع کہلائے. کل حیوان یحرک فکہ الاسفل عند الاکل الا التمساح، الا التمساح، الا التمساح، الا حرف استثناء، تمساح مستثنى، یحرک فکہ الاسفل یہ مستثنى منہ. ٹھیک، اب یحرک فکہ، فک مفعول بھی. ٹھیک، عند الاکل ظرف مفعول کیا کہیں گے اس کو ہم مفعول فی. ٹھیک، یہ ہو گئے. تمام حیوان کیا کرتا ہے کھانا کھاتے وقت یہ نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں، مگر تمساح وہ جانور ہے جو کیا ہے پانی میں رہتے ہیں اور رینگنے والا جانور ہے، لمبا ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور موٹی اور سخت کھال ہوتا ہے، اور تیز دان مضبوط کیا ہے
جبڑا ہوتا ہے اس کا. اور تمساح اور مگرمچھ میں اگر فرق کرے تو مگرمچھ کا جو منہ ہے وی شکل میں ہوتا ہے، اور یہ تمساح جو ہے نا وہ اس کا منہ یو شکل میں ہوتا ہے. تو بس یہی فرق ہے. اور لہٰذا یہ کیا کرتا ہے یہ تمساح، یہ فقط جو ہے کھانا کھاتے وقت اپنے اوپر والا ہونٹ ہلا دیتا ہے. ٹھیک. اب یہاں پر یہ ہو گیا. آخر میں کل الاسماء کی تتنفس من خیاشیمها الا الحوت. فرمایا تمام مچھلیاں سانس لیتی ہیں من خیاشیمها اپنے خیاشیم سے. خیاشیم کیا بتاتا ہوں، الا الحوت مگر ایک وحیل نامی ایک مچھلی ہے، وہ ایسا نہیں کرتا ہے. کیا؟ خیاشیم سے وہ سانس نہیں لیتے ہیں. اور خیاشیم کس کہتے ہیں؟ وہ اعضا ہے جو کیا ہے جس سے مچھلیاں پانی کے اندر میں کیا ہے وہ عضو ہے کہ جسم میں بدن میں تو وہ آکسیجن حاصل کرتی ہے اس سے، مگر وحیل کے لیے ایسا نہیں ہے. تو یہ ہو گیا حرف مستثنیٰ بِإِلَّا. انشاءاللہ آج ہم اسی پہ روکتے ہیں، ٹائم بہت آ گیا ہے. رب کائنات سے دعا ہے انشاءاللہ کل حال بیان کریں گے، وہ بھی منصوبات میں سے ہے. والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد.